سنو اعلیٰ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے ارے سونے تجھ کو بلاتا ہے سن لو اور یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگنے ماری رکھے گا یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگنے ماری رکھے گا یہ جو تجھ کو بلاتا مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی مت والی ہے ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی مت والی ہے درود شریف پڑھنے نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قبل اسی کے آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر گزارش کریں سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا رحمت عالم سرور عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک سنا دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مفہوم آیت مقدسہ میرا محبوب جو تمہیں دے دے وہ لے لو جو تمہیں دے دے اور جس سے روک دے بات اور یہ خبیث کیا لکھتا ہے معذاللہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار اللہ ہم کو آپ سب سمجھی بھائی بہنوں کو خفسائے زمانہ سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے اب تو مشکل یہ ہے کہ وہ سوداگری محلے میں سامنے جو مکتبہ ہے وہاں پہ بک رہی کتاب درمیانی عنوان آؤ دین پہ چلے معاذ اللہ اللہ فرمائے ہم چلے اللہ اب بھی نہ سمجھو گے اللہ جب بشر چلا بشر کا قافلہ چلا بشر جماعت چلی حضرت بشر چلے ریتی وادی پہ گزرے پاؤں کا نشان بن گیا پاؤں کا فوٹو بن گیا پاؤں کی تصویر بن گئی اور یہ بشر جب آگے چلا تو سب لاکھ وادیوں نے کہا اے جانے والے یہ حکومت یہاں ہماری ہے سلطنت یہاں ہماری ہے قانون یہاں ہمارا ہے ہماری وادی سے جا رہے ہو خراج دیتے جاؤ پاؤں پتھروں سے ٹکرائے لہو لہان ہو گئے خون کا فوارہ جاری ہو گیا یہ کس کا چلنا تھا اللہ بشر کا مگر جب جانے بشر چلا جب آدمی بشر چلا جب اللہ کا حبیب چلا مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ریتیلی وادی پہ پاؤں کا نشان نہ بنا، پاؤں کا فوٹو نہ بنا، پاؤں کا عکس نہ بنا، پاؤں کی تصویر نہ بنی، اور اللہ کا حبیب جب سنگلاخ وادیوں سے گزرا تو پتھروں نے پکار کے عرض کیا آقا اجازت دے دو تاکہ نشان قدم کو ہم سینے میں جمائیں۔ آقا نے اجازت دی، پتھر میں صرف موم کے پگھلا، محبوب کے نقش پا کو اپنے سینے میں جمائیں۔ یعنی مشیت نے کہا میرے حبیب سے کہتا ملا رہا، جب جلنے میں برابری نہیں کر سکتا تو مقام مصطفیٰ میں کیسے برابری؟ اللہ کی سرتابہ قدم انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان نہیں۔ یاد رکھیے ایک جرم ہے ایک بغاوت ہے، اللہ ایک جرم ہے ایک بغاوت ہے، یعنی چوری میں پکڑا گیا، اللہ ممبر صاحب نے فون کر دیا چھوڑ دیا گیا، ڈکیتی میں پکڑا گیا چیئرمین صاحب نے فون کیا چھوڑ دیا گیا، قتل میں پکڑا گیا ایم ایل اے صاحب نے فون کیا چھوڑ دیا، مگر ایک آدمی خالصتان کی کرنسی کے ساتھ، خالصتان کی پاسپورٹ کے ساتھ، خالصتان کے نقشے کے ساتھ پکڑا گیا۔ اب اس پہ لگی ٹاٹا، اس پہ لگی راسوکا، اس کے اوپر اللہ دائمی جیل کی سزا۔ آپ پھر گئے اور جانے کے بعد کہا میرے بھائی کو بچا لو، تو منسٹر نے کہا ارے کیا مجھے اندر کرانے آیا؟ شراب میں گیا ہوتا تو بچا لیتا، جوئے میں گیا ہوتا تو بچا لیتا، ڈکیتی میں گیا ہوتا تو بچا لیتا، یہ تو وطن کی غداری میں گیا ہے، جو بچانے جائے گا وہ بھی اندر کر دیا جائے گا۔ اے میرا بھولا سنی بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھ لو، داڑھی رکھنا قانون ہے، نماز پڑھنا قانون ہے، حج کرنا قانون ہے، زکوٰۃ دینا قانون ہے۔ قانون کا مجرم پکڑا گیا اللہ کے حبیب چھڑا دیں گے، قانون کا مجرم پکڑا گیا سرکار حسنین کریمین چھڑا دیں گے، قانون کا مجرم پکڑا گیا غوث پاک چھڑا دیں گے، قانون کا مجرم پکڑا گیا غریب نواز چھڑا دیں گے، اور آئین کا غدار پکڑا گیا تو نہ یہاں کوئی چھڑائے گا نہ وہاں کوئی چھڑائے گا۔ آج لے انہیں کی پناہ مدد مانگ ان سے، آج لے انہیں کی پناہ مدد مانگ ان سے، نہ مانے گی قیامت اگر مان گیا، نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت سیدنا سرکار مقدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ کچھ مقدسہ سن لو، آج کہتے ہیں شفاعت شفاعت، ارے تمہیں کیا معلوم؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف ہے نا، کیا فرماتے ہیں اللہ کے محبوب؟ اب سن لو مفتی صاحب سے، ہاں سن لیجیے مفہوم حدیث پاک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد عالی پاک، ارشاد عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرماتا کہ وہ مخلوق گناہ کرتی اور اللہ کے پیارے رسول اس کی شفاعت کرتے۔ سبحان اللہ، کہاں جاؤ گے؟ یہ ہے شان اللہ کے محبوب کے شخصیت۔ تبھی تو استاد زمان علامہ حسن علی رحمہ پکار سنو، فقط اتنا سبب ہے نقاد بزے محشر کا، فقط اتنا سبب ہے نقاد بزے محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی
शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत होगी, सुनो सुभान अल्लाह बोलो। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ़ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ़ लहरा के वो जब आएंगे, तो फिर कयामत की और कयामत होगी। जुल्फ़ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी और कयामत होगी। सुभान अल्लाह बोलो बोलो। जिसको कहते हैं कयामत, हश्र जिसका नाम है। जिसको कहते हैं कयामत, हश्र जिसका नाम है। जिसको कहते हैं कयामत, हश्र जिसका नाम है। हकीकत तेरे दीवानों का जश्न हकीकत तेरे दीवानों का जश्न है। आका फरमाते हैं सुभान अल्लाह, हदीस पाक, कल मैदान महशर में गुनाहगार के सामने तुम्हें क्या मालूम मैं बुरा हूँ कैसे अच्छे का। बस वहां भी से दूर हो जाओ और ये पढ़ते रहो, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या बोल चुकाए अपना हाथी से। कितने रिश्ते सुलह कुल्लियों के हुए, उसके बाद जिसने रिश्ता किया था वो खुद वहां भी फकीर ने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा, वो खुद वहां भी हो गया। दुनिया दो रोजा, डॉक्टर का रिश्ता आया, वकील का रिश्ता आया, अमेरिका से रिश्ता आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर का करम। मुझसे लोगों ने कहा, मैंने कहा भाई मैं गुनाहगार सियाकार कौम का खादिम, लोग कहते हैं मेरी जरा सी गलती पे पूरी कौम तबाह हो जाए। मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसकी रिश्तेदारी में दूर दूर तक कोई वहाबी देवबंदी, क्योंकि हमारा जब हो गया तो कहेंगे यार जब पीर साहब ने कर दिया तो हमें क्या फर्क। अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि जब हजरत की बारगाह में इस्तिखारा किया गया, पीरो मुर्शिद की बारगाह में, फरमाया उस जैसा लड़का तो ना हो, उस जैसा लड़का लाओ तो शादी होगी। सुभान अल्लाह। और उसके बाद उनका आलम ये था सुभान अल्लाह कि ये मोबाइल मेरे पास नहीं था, बल्कि मैं वाला कैमरे वाला मोबाइल था, तो उन्होंने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अब्बू ये आपका मोबाइल? मैंने कहा जी। बोले आप तो कौम पीर साहब कहती है मुरीद होती, कैमरे वाला मोबाइल आप? मैंने कहा बेटा मैं तौबा करता हूँ इंशाअल्लाह अपनी। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पास यही मोबाइल है। ये तकवे का आलम था, ये नहीं देखा बाप है जो सच्ची बात थी वो बताती। सुभान अल्लाह वही है। और सुन लो बेखुदे दीदार की तुरबत पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेला लगा हुआ उसकी दरगाह, करामतें बरस रही। सुभान अल्लाह।
دوشی پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے خودی دیدار کی تربت پہ میلا کیوں نہ ہو، بے خودی دیدار کی تربت پہ میلا کیوں نہ ہو، ان کے جلوے کا تماشا کا تماشا کیوں نہ ہو، ان کے جلوے کا تماشا کا تماشا کیوں نہ ہو. وقت جلوے پہ خود مدہوش شیدا کیوں نہ ہو، وقت جلوے بے خود مدہوش شیدا کیوں نہ ہو، یہ تماشا ہو تو پھر ایسا تماشا کیوں نہ ہو، یہ تماشا ہو تو پھر ایسا تماشا کیوں نہ ہو. خواہش اپنی فدا کر دے رضائے دوست پر، خواہش اپنی فدا کر دے رضائے دوست پر، پھر میں دیکھوں چاہنے والے کا چاہا کیوں نہ ہو، اور دیکھنے والے کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، دیکھنے والے کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، پھر میں دیکھو پردے والوں کا نظارہ کیوں نہ ہو، اور جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور وہ جو چاہیں کریں، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور وہ جو چاہیں کریں، رب ہی جب چاہے انہیں پھر ان کا چاہا کیوں نہ ہو، رب ہی جب چاہے انہیں پھر ان کا چاہا. وہ میرے بھانجے نے رمضان شریف میں دیکھا تھا مگر بتایا نہیں. بڑے حضرت معصوم بن سے بتایا خوابوں میں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ باجی کی بارات آئی ہوئی ہے، نکاح کا رشتہ بھرا جا رہا ہے، اور جتنے ہیں سب اہل ساتھ آتا. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ اب اس کو کہنا نہیں. وصال کے بعد انہوں نے بتایا. سبحان اللہ. وصال کے بعد باقاعدہ وصال سے پہلے مولانا شمائی صاحب کی علیہ نے دیکھا کہ باجی کا جنازہ جا رہا ہے اور آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. بہت نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، گنبد خضرا کی پیاری ساریہ ساری. یہ انہوں نے دیکھا مولانا شمائی مسلم ربہو و بدو کے علیہ نے. سبحان اللہ. راتا بندہ ہوا نے 10 گئے تو 5 آئے، 5 گئے تو 20 آئے. ماشاءاللہ بھیڑ لگی ہوئی. اب تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا، اس کے چاہنے سے اس کے حبیب نے چاہا تو غریب نواز کا اس سے پاک 6 رجب کو وہیں پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے
اور ہم سب کو حاضری کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پھر وہیں آئیے جہاں سے ہم چلے تھے، میں تو مالکی کہوں گا کہ ابھی مفتی صاحب خدا بولے، عزیزم فرزندم مولانا باب اللہ حشمتی نے نعت پڑھی، مولانا حافظ قاری تمجید صاحب نے نعت شریف پڑھی، آپ نے کہا بڑی عمدہ نعت ہے، بڑی عمدہ تقریر، بڑی عمدہ آواز، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ہم بولیں تو تقریر کہا جائے، ہم بولیں تو نعت کہا جائے، ہم بولیں اور ترنم کہا جائے، ہم بولیں آواز کہا جائے، اور جب اللہ کا حبیب بولے تو سورہ یاسین کہا جائے، سورہ اخلاص کہا جائے، سورہ والضحیٰ کہا جائے، ہم بولیں ہماری بات کہی جائے، آقا بولے خدا کا کلام کہا جائے۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، میں تو مالکی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ تو جوان عالم بیٹھے ہیں، انہیں سب معلوم ہے ماشاءاللہ سے کہ جب آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ میں میرا ہے قبر نے، اور قائی تمجید بولے یہ میں میرا ہے، اب حکم یہ ہے قبر الپہ کے ثبوت دو، اب قبر اگر ثبوت نہ دے سکے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس کے اوپر دعویٰ کیا ہے وہ قسم کھائے، وہ قسم کھائے اللہ اللہ۔ اگر مدعی ثبوت دو گواہ نہ پیش کرے تو مدعا علیہ پہ کیا ہے؟ قسم کھائے اللہ اللہ۔ اب بھی نہ سمجھو گے، اے میرے بھولے سنیوں، اللہ اللہ کچھ دنوں وہی کا دروازہ موقوف رہا آقا کے قلب اطہر پر، جو بھی اللہ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اللہ ذرا سی تکلیف میرے رب کی مشیت کو کیسے کروں؟ حکم جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرا کلام پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما مفہوم میں آئے تھے مقدس آئیدہ، دیکھو دائد بیٹھ بیٹھ جائے، سنو اللہ اچھا ادھر کر دو، اچھا کھول دو توشہ چلے، اچھا اب سنو ادھر بلے یا کہ آؤ سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب تیرے چہرے پر نور کی قسم، تیری زلفیں عنبری کی قسم، ما ودعاک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا نہ مکرو جایا۔ دعویٰ کیا تھا اس نے آقا پہ، مدعی سرکار، مگر رب کی مشیت محبوب تمہارے اوپر دعویٰ میرے اوپر دعویٰ ہے، تمہارے اوپر دعویٰ میرے اوپر دعویٰ ہے، اب تم قسم نہیں کھاؤ گے، تمہارا رب قسم یاد کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ تیرے چہرے پر نور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم، اللہ تمہارے رب نے نہ چھوڑا نہ مکرو جایا۔ دعویٰ کیا تھا محبوب پر، مشیت یہ تھی، دیکھو محبوب تم خاموش رہو، وہی کا دروازہ، ابھی تو میں جواب دوں گا۔ اللہ اللہ، اب جس کی قسم رب نے یاد کیا آگے، اللہ اللہ نہ تمہارے رب نے چھوڑا نہ مکرو جانا،
जवाब तो इतना था, न छोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा न छोड़ दिया न मकबूजा, मगर पहले ऐ महबूब तेरे चेहरे कोई नूर की कसम, ऐ महबूब तेरे जुल्फे पाक की कसम, क्या मतलब? यानी रब ने बता दिया महबूब जिसके चेहरे की कसम खाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाता, जिसकी जुल्फों की कसम याद की जाती है उसको छोड़ा नहीं जाता, वो तो महबूब होता है। अल्लाह उसी महबूब की मोहब्बत में जिला, उसी महबूब की मोहब्बत में सुला। कब्रुल कोई किसी का नहीं है, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तरह बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना? हाँ सुना दो शेर। वक्ती तंग सुन लो, हजरत हाफिज शिराज़ी अली रहमा का जो पढ़ो, वक्ती तंग दस्ती नहीं याद, वक्ती तंग दस्ती आशना बेगाना भी करता। सुनो, कल तो वाई हो रहे थे। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं वक्ती तंग दस्ती आशना बेगाना। सुन लो मुख्तार भाई, परेशानी के वक्त दोस्त दुश्मन हो जाता है, दोस्त बबक्ते तंग दस्ती आशना बेगाना में सुराही चू शबद खाली। सुराही उसको कहते हैं जिसमें पानी होती है, सुराही चू शबद। जब सुराही खाली हो जाती है तो गिलास अलहदा हो जाता है, अंदर तो कोई मानी नहीं, अब काय की दो। ये है अल्लाह ताला हम सबको सरकार के दुश्मनों से दूर रहने की तौफीक अता। कौन किसका वाली है? आला हज़रत बरकत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हारी कब्र पर पढ़ने जाए फातिहा खाली जुमे वाले दिन तो किसी का बाप लेटा है, किसी का भाई लेटा है, किसी का चचा लेटा है, किसी का ताऊ लेटा है, एक कब्रिस्तान में हजारों की भीड़ हो, मगर कौन किसी जी बेशक फरमाते आला सरकार एक नदा का झटका 70,000 तलवारों के जख्म के बराबर है। माअल्लाह बोलो, अगर फरीदे पकड़े ना हो तो मुर्दा पूरे घर में तड़पे। माअल्लाह बोलो, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, मगर फरिश्ते पकड़े होते हैं अल्लाह अल्लाह। और एक कब्र में 70 रहे। सुन लो कब्र कितने हैं? 70 रहे। बोलो माअल्लाह, अल्लाह। और आला देखते इतने जहरीले अगर फुनकार मार दे तो जमीन का सारा सब्जा खाकिस्तान हो, सारा सब्जा बचो 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 बचो। अल्लाह अल्लाह। आज गौसे पाक को कहता मदनी मुन्ना पाक खड़ा हुआ, लिख रहा है, कह नहीं रहा, लिख रहा है, छाप रहा है। अरे वो गौसे पाक। सुनाओ भाई साहब, सारे अक़ताबे सुनो, सारे अक़ताबे जहां कहते हैं काबे करवा, सारे अक़ताबे जहां कहते हैं काबे करवा, काबा कहता है नवाफ़े दरवाज़ा तेरा, काबा अभी समझे नहीं? यानी हुजूर आपकी जात को बहुत बरफा आला है। अली दराज भाई, आपकी दरे पाक का ये आलम है कि काबा उसका तवाफ है। तो फिर आपकी जात और अल्लाह अल्लाह, और फिर पता है, सुन लो अल्लामा वो कहे, सुन लीजिए गौसे पाक की। अल्लामा कह रहे हैं गौसे वो तीखा तेरा, अल्लामा कह रहे हैं गौसे वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा
کا یہ عذاب جو ہے سانپوں کا اور نزا کا ان کے لیے تیار ہے، دعوت اسلامی والوں کے لیے، کن کے لیے؟ ہاں ہم نے تو سبحان اللہ سنو ذرا صاحب، ہاں نظام مقد میں سنو کیا بتایا، نظام مقد میں محشر میں مدد فرمائیں گے، نظام مقد میں محشر میں مدد فرمائیں گے، ہو چکا بیٹے خیرت کرتا چاہے بہنوں کا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، غریب پہ رکھو کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کٹر وہابی وہ کباب بناتا ہے ذبح کر کے اور پکاتا ہے، مدرسے کے جتنے مدرسین طلبہ سب کھاتے ہیں، معاذ اللہ، یہ بھی اگر کھایا ہو تو توبہ کرتے ہیں، مجھے پتا نہیں سب کھاتے ہیں، یہ تو طلبہ ایسے کیا مدرسین تک کھاتے ہیں، معاذ اللہ۔ بس اللہ اپنا فضل فرمائے، واحد بھائی دعا بہت حال قوم سے زیادہ ان مولویوں کا حال خراب، کارما کا کارما لوٹ جائے یہ ہو نہیں سکتا، امیر کارما کہیں پر خود راہ بھولا ہے۔ اللہ ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں بھولا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ فضل فرمائے، بس وہی پڑھ لیا، سونا جنگل والا تیری چھائی بندی کاری ہے، سونے والوں جان رہی ہو چوروں کی رکھوالی۔ سب کو یہ نامہ چاہیے، پیسہ، ہاں مال آئے پیسہ آئے جائے جیسا ہو، معاذ اللہ کروں مدح علیہ دے بلدہ سبحان اللہ، کروں مدح سبحان اللہ، کرم رضا پڑے سے بلا میری بلا، کرو مدح رضا پڑے سے بلا میری بلا، میں گدا ہو اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا۔ اور تم اگر وہابیوں سے دور ہو، دعوتیوں سے دور ہو، سنی دعوت اسلامی سے دور ہو، ان سلے کلی مولویوں سے دور ہو، تو تمہارے قبر کا کیا عالم ہوگا؟ سنو حالات قبر میں لہرائیں گے حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے حشر چشم نور کے، قبر رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب کل میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، رے وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی،
मुलाकात होगी और नगीरे आती हो बरगद में आओ नगीरे आती हो बरगद में आओ कि वही आका होगी वही बात होगी वही आका होगी वही बात होगी। घबराओ नहीं, कानपुर में छापा पड़ा है दावत इस्लामी वाले पे। अब यहाँ भी पड़ेगा, जब अंदर जाओगे तो पता लगेगा। और तुम तो आजाद हो, यहाँ भी आजाद रखा है और वहाँ भी आजाद है। सुभान अल्लाह। देखा जो, हाँ पढ़ दीजिए उस्ताद, याद है? देखा जो देखा उन्हें महशर में तो रहमत ने पुकारा, देखा उन्हें महशर में तो रहमत ने पुकारा, देखा उन्हें महशर में तो रहमत ने पुकारा, आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो, आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो। अल्लाह जा रहे घर गए और कोटा क्या रतलाम तक का टिकट का इंतजाम नहीं, पहुंचा नहीं। अरे आप बेवकूफ का बाप, पहले रतलाम या कोटा तक जा, फिर वहां से चंदा करना, फिर आगे जाना। आए अल्लाह अल्लाह। तो ये मौलवी साहब ये नमाज में बोल रहे हैं जुम्मे की, नमाज नमाज नमाज, रोजा रोजा, दाढ़ी दाढ़ी, हज हज। अरे मौलवी साहब ये तो बताओ, पूछा कहाँ जाएगा? ये अरे ये तो तुमसे पूछा जाएगा। और हमारी तो सुभान अल्लाह गुनाहगार सियाकार की बातें, महशर में नमाज रोजा हज ज़कात, कब्र में अल्लाह का कब्र में ये खा गया करबला, पहले खबर है कि पहले हज। और जब यहाँ भी अड़ा पार सुभान अल्लाह सर कि अरे तू क्या जान रहे हैं? सुभान अल्लाह, सच्चे मुरीद तो बन जाओ। हाँ क्या जब भी पूछे मुझको, क्या जब बे पूछे मुझको छोड़ के मन कर लगी, क्या जब बे पूछे मुझको छोड़ के मन कर लगी, देख कर मेरे कफन पर नाम लिखा ये है सुन्नी की शान, ये है उसकी सुभान अल्लाह। घबराओ नहीं, अब अरब शरीफ में जो पाबंदी लग गई है, हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी आ रहे हैं दिल्ली में, दोबारा फिर आ रहे हैं, लिहाजा अब समाज के देवबंदियों पे लगेगी पाबंदी। वजीर आजम मोदी ने लगाई थी पाबंदी तो बड़े चीख रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत रो रहे थे। अब मैं पूछ रहा चाहता हूँ, ये तो तुम्हारे बाप के यहाँ से पाबंदी लगी है, जहाँ से तुम्हें पिलाया जा रहा था, जहाँ से रकम ला रहे थे, डॉलर ला रहे थे, और भारत के अंदर जैसे धरती फैला रहे थे। इंशाअल्लाह वो दिन करीब है जब तुम्हारे ऊपर वजीर आजम मोदी लगाएगा, और जब पूछोगे तो वजीर आजम यही कहेंगे, अरे पहले अपने बाप से तो कहो। अल्लाह अल्लाह तुम घबराने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। अल्लाह मैंने हाथ सुना दो, हाँ सुभान अल्लाह। तेरे हाथ में हाथ
عظیم برکت سبحان اللہ. ارے قربان جاؤ ان کی نالے پاک پر, قربان جاؤ ان کے درے پاک پر. میدان محشر ہے, ایک گناہگار کے سامنے ایک عابد شمس زدہ. سن لے, جو جمدہ شاہی میں زن کھا گیا تو ہو جائے. اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ گناہ دے دے. تو اس گناہگار نے کہا تم ہم سے گناہ مانگ رہے ہو میدان محشر. اب وہ دیکھو سید الابرار اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں. سیاہکاروں کو اپنے دامن کرم میں میرے پاس کچھ گناہ نہیں, بطور قرض کچھ گناہ دے دے. اب اس حدیث پاک کو دیکھا تو بریلی والے امام عشق و محبت اعلی حضرت سرکار رضی اللہ عنہ پکارو. سبحان کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. سبحان اللہ سبحان یہ شان ہے. سلح کلی مولوی یہ کہتا ہے نماز پہ نہیں بولتے, روزے پہ نہیں بولتے, حج پہ. ارے کم وقت یہ فاران کی چوٹی ہے. اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے, اعلان فرمایا یہ ہے سنت طریقہ. سن فرمایا لا الہ الا اللہ وانی محمد. میرے اوپر تم ایمان لے آؤ. اللہ اللہ کلمہ پڑھ کے ایمان لائے. وہ کون ہو گئے؟ صحابی. کون ہو گئے؟ نماز ابھی نہیں آئی, روزہ ابھی نہیں آیا, حج ابھی نہیں آیا, زکوٰۃ ابھی نہیں آئی, پہلے آقا کی ذات پاک صلی اللہ. اب اللہ اللہ مفسرین فرماتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ, کیونکہ یہ احکامات الوقت آئے نہیں تھے. سن کر لو محمد میرے محبوب کا کلمہ پڑھو, صحابی بنو. چلو سبحان اللہ. میرے محبوب یعنی غوث ہوگا, قطب ہوگا, ابدال ہوگا, صحابی نہیں ہو سکتا. مفسرین فرماتے ہیں اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ آ جاتا تو آج کا یہ سلح کلی مولوی کم بخت یہی کہتا ہے نماز پڑھی تو صحابی بنے, روزہ رکھا تو صحابی بنے, حج کیا تو صحابی بنے, زکوٰۃ. میرے محبوب کا کلمہ پڑھو صحابی بنو اور چلو. وہ تو نہایت سستا سودا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائے, اپنا ہاتھی خالی ہے. ہم مفلس کیا مول چکائے, اپنا بولے آپ نماز پہ نہیں بولے, داڑھی پہ نہیں بولے. میں نے کہا یہ بتا کم بخت اگر کوئی ڈنڈا سر پہ مارے تو کیا بچائے گا؟ بولے سر بچائے گی. میں نے کہا ڈنڈا پیر پہ مارے کیا بچائے گا؟ بولے پیر بچائے گی. میں نے کہا عقل کا اندھا, انہوں نے ہمارے داڑھی پہ حملہ نہیں کیا, ہمارے روزے پہ حملہ نہیں کیا, ہماری نماز عشق رسول پہ حملہ کیا. تو ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں بس ایمان بچاؤ, ایمان بچاؤ. ایمان بچ گیا سب بیڑا پار. اللہ اللہ. اب یہ آئے اللہ اللہ کیا لائے بھائی؟ تو بولے افلاطون لایا. یعنی آدمی سمجھتا ہے بھائی ایسی چیز چل رہی کہ چلو کہ سب لوگ تعریف کریں. بمبئی سے آئے تو افلاطون لائے, بلا تشبیہ بلا تمثیل بلا سمع. اللہ وقت کی بارگاہ میں حاضر ہے اور مولا پوچھ رہا کیا لائے, کیا لائے؟ میں نہیں, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ.
رضی اللہ عنہ امام اہل سنت کی بات اللہ اللہ رب کیا جائے سبحان اللہ اب سن لو نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکات نہیں کیا جائے پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا ہم پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا تو میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختار بھائی بھی ماشاءاللہ مدینے طیبہ گئے واحد بھائی بھی گئے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے پوچھئے مینا میں مزدلفہ میں عرفات میں صفا مروہ میں اللہ اللہ صحیح کریے آج کہتا ہے کم بخت کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے سنو نور محمد ہاں جواب یاد رکھنا ہاں اللہ اللہ کسی کو برا نہیں وہاں کنکری بھی بھئی کیا کرو گے کنکری کہاں پہ مزدلفہ میں کہاں ملفتر پتھر بھی نہیں جائے کیا کرو بولے ماریں گے بولے تو حج کرنے آیا مارنے آیا حج کرنے آیا مارنے آیا بتایا جب تک اللہ کے محبوب کے دشمن کو مارا نہیں جائے گا حج پورا نہیں مالک و مولا یہ کیا ماجرا ہے رب کی رحمتوں نے بتا دیا میرے محبوب کے دشمن کو مارا جائے گا اور میرے محبوب کا پیارا جو حج آزاد ہے اس کو چوما جائے گا اللہ اللہ تو 8 دن کے بعد ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا سارے گناہ معاف ساری غلطی معاف اللہ اللہ اب اس کے بعد سبحان اللہ بڑوتا آئیں گے تو کیا غلطی نہ ہوگی بھول نہ ہو آگے کیسا آگے پھر شروع مگر آؤ جیسے ہی بارگاہ رسالت میں پہنچے ایک دن نہیں ایک گھنٹہ نہیں ایک آن نظر اٹھی اور روضہ پاک میں پڑی فوراً ارشاد من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روضے کی زیارت کری اس کے لیے میری شفاعت تبھی تو اعلیٰ حضرت وہ تو نہایت سنو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلسی کیا مول چکائے اپنا کی خالی ہے ہم مفلسی کیا مول چکائے اپنا کی خالی اللہ اللہ اتنے دن لگے مگر صرف گناہ معاف ہوئے اور یہاں آئے کیا دیکھا کیا سرکار کی کلاہ مبارک کی زیارت ہوئی نہیں سرکار کی پیرین مبارک کی زیارت ہوئی نہیں سرکار کی جبہ مبارکہ نہیں بلکہ وہ جو سونے اور چاندی اور پتھروں سے ہمارے تمہارے آقا کا روضہ پاک بنا ہے گنبد اس کی زیارت ذرا اور کرو سبحان آقا کو دیکھا نہیں خالی ان پتھروں کی زیارت کری تو شفاعت واجب ہو گئی اب بھی نہ سمجھو اور آج قبل تو اللہ کا حبیب آ رہا اللہ کا محبوب آ رہا قبر میں لہرائیں گے سن لو اعلیٰ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہو
سبحان اللہ بس مردن ہے وعدہ دیدار، بس مردن ہے وعدہ دیدار، بس مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی، شوق جینے کا کیا کرے کوئی۔ ورنہ تمہارا کام ہے جلوہ دکھانا، آقا کا کام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب نے گھوڑا خریدا، اس نے انکار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا معاملہ؟ فرمایا گھوڑا خریدنے کا انکار کر رہا ہے۔ وہ بھی کر دوسرے آئے، وہ کھڑے ہو گئے، تیسری مجمع لگ گیا۔ اتنے میں حضرت حذیفہ دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیدنا، دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیدنا، یہ ان کا کام ہے جسے دیوانہ بنا۔ تمہارے میرے بس کی بات ہے، یہ ان کا کرم ہے جسے فیضان محبت عام تو ہے، اور عرفان محبت خدا جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ اب اتنے میں حضرت سیدنا سرکار حذیفہ صحابی رسول حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ، عرض کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ؟ فرمایا میں نے خرید کیا، یہ انکار کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب کے وہ پیارے صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے خرید دیا یہ گھوڑا، یہ گھوڑا سنو ایمان تازہ ہو جائے، فرماتے میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا اللہ۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ تم تھے نہیں، بغیر دیکھے گواہی کیسے دے رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیوان کی عشق بڑی چیز ہے سبحان اللہ۔ عشق نہ کر، عشق کر تو عشق کو بدنام نہ کر، بے ہوش نہ ہو، بے ہوش ہو تو ہوش میں نہ ہو۔ حذیفہ تم تھے نہیں، بن دیکھے کیسے گواہی دے رہے؟ اللہ کے محبوب سے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم نے فرشتوں کو نہ دیکھا آپ کے کہنے سے مانا، جہنم کو نہ دیکھا آپ کے کہنے سے مانا، جنت کو نہ دیکھا آپ کے کہنے سے مانا، یا رسول اللہ ہم نے خدا کو نہ دیکھا آپ کے کہنے سے مانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے شہری بودی۔ اب آپ ارشاد فرماتے میرا صحابی یہ جہاں تنہا گواہی دے گا، اس ایک ہی گواہی دو گواہوں کے برابر۔ اب جب یہ منظر دیکھا سنو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب وہ محب نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب نہیں میرا تیرا۔ بے بس نکل گیا، وہیں آستانے کے سامنے اس حدیث کی دکان ہے، درمیانی امت آؤ دین پر چلیں معاذ اللہ۔ وہ ناباقار کی کتابیں بک رہی معاذ اللہ۔ ابھی بسنولی سے آئے تھے وہ بیچارے، اور وہ جاہد بیچارہ کیا معلوم بولے کہاں سے لائے، بولے تو ہم تو بڑے بھی چیز لائے، اب اسے کیا معلوم کس خناس کی کتاب ہے، وہ بے بس لکھ رہا ہے۔ اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، ایمان بچا لو، قسم خدا کی جنت قسم خدا کی جنت تمہاری۔ شرط یہ کہ ایمان سلامت رک جاؤ، پہلے الٹا پھر اس کے بعد سیدھا، پہلو تو پہلے سیدھا پھر اس کے بعد الٹا، ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ وقیہ السلام علیکم۔ اب یہ بتائیں گے فاتحہ پڑھیے۔